سے دو بیان داستان اہل بیت مدح کوئے مصطفیٰ ہے، مدح خوان اہل بیت ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان۔ آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، سر کٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ لے، سر کٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدائے خاندان اہل بیت۔ اور اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت۔ پورے کرتی ہے عروسان شہادت کا سنگھار، خوب رو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت، اور ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ آج کی یہ محفل ذکر اہل بیت رسول کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اور منتظمین محفل نے مجھے جس عنوان کے حوالے سے پابند کیا ہے، میں نے اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی آیہ کریمہ کے حصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سورہ توبہ کی آیہ کریمہ ہے، اس کا ایک حصہ ہے۔ اللہ رب العزت مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں آمین۔ کہ در سے یہ اشرفیش ویڈیو کو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ویڈیو تک پہنچے۔ اس لیے کہ دروازہ جتنا بڑا ہوتا ہے اتنے بڑے دروازے پر جو پہرے دار مقرر ہوتا ہے اس پہرے دار کو دیکھ کر یا اس دربان کو دیکھ کر گھر کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر ہے وہ گھر کی شان کیا ہے؟ اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں، کسی مفکر کسی مدبر کے الفاظ میں کہوں موجودہ دور کے، تو آپ کو شک ہوگا۔ آئیے اس محقق کے الفاظ میں بیان کروں جس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی اپنی خواہش اور اپنی نفسانیت سے اور اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر کوئی بات ہی نہیں کی۔ 108 علوم و فنون کا ماہر مجدد، 108 علوم و فنون کا ماہر مجدد دربان رسول کا پتہ ہمیں بتاتا ہے کہ حضور کے در کا دربان کون ہے۔ جب آپ کو دربان کا پتہ چلے گا تو پھر آپ کو حضور کے گھر کی عظمت کا بھی پتہ ہو جائے گا۔ میرے امام فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیرے در کا دربان ہے جبریل اعظم۔ اندازہ فرمائیں، تیرے در کا دربان ہے جبریل اعظم۔ اہل سنت کا عقیدہ، امام اہل سنت بیان فرما رہے ہیں کیا یا رسول اللہ تیرے در کا دربان ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواہ ہر رسول و ولی ہے۔ اور پھر دربان کی یہ شان ہے کہ وہ سدرۃ المنتہا کا وقی ہے۔ رسول اللہ کے در کے دربان کی یہ شان ہے کہ رسول اللہ کے دربان کی یہ عظمت اور بزرگی ہے کہ جہاں کوئی نہیں جا سکتا وہاں صرف رسول اللہ کا دربان پہنچتا ہے، جسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ یا رسول اللہ تیرے در کا دربان ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواہ اور رسول و ولی ہے، یہ دربان کی شان ہے۔ اور اس کے بعد ولی کا عالم کیا ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم ہے، بیتاب جس کے لیے عرش اعظم وہ اس راہب لامکاں کی گلی ہے۔ جب گلی کے لیے عرش اعظم بیتاب ہو اور جس کے
در کا دربان جبریل اعظم ہو تو اس رسول کی شان کیا ہوگی، اس رسول کی عظمت کیا ہوگی۔ اور اب ہم جس کے گھر والوں کی بات کر رہے ہیں، جب گھر والا اتنا بے مثال ہے تو ان کی آل اور اولاد کو اللہ نے کتنا بے مثال بنایا ہوگا۔ اللہ اکبر، یوں کہہ لے کہ اللہ کے رسول کی شان یہ ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا مقام یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جیسا کوئی نہیں، حضور کے صحابہ جیسے کسی کے یار نہیں، اور حضور کے گھر والے جیسے کسی کے اہل و عیال نہیں۔ حضور کے گھر والوں کی شان یہ ہے، ان سے اگر محبت نہ کرے تو انسان منافق ہو جائے، حضور کے گھر والوں سے کوئی محبت نہ کرے تو انسان منافق ہو جائے، حضور کے گھر والوں سے پیار نہ کرے اور بغض رکھے تو کعبے اور مقام ابراہیم کے درمیان بھی حالت سجدہ میں موت آئے تو کعبے اور مقام ابراہیم کے درمیان کی جگہ نہ دیکھی جائے گی، سجدہ نہ دیکھا جائے گا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان سجدے کی حالت میں مر گیا، اس حالت میں کہ اس کے سینے میں میری اہل بیت کا بغض تھا، آقا فرماتے ہیں محمد رسول اللہ کا اعلان ہے سجدے کے باوجود بھی وہ جنت میں نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اس کے دل میں اہل بیت کے لیے بغض ہے۔ اور فرمایا مما تعالی حبیان محمد ماتا مومنہ ماتا شہیدہ، جو میری آل کی محبت میں مر جائے وہ مومن مرے گا، مقام شہادت اس کو اس میں بھی مرے تو اللہ اسے مقام شہادت عطا فرمائے گا، کسی حالت میں مرے اللہ اس کو مقام شہادت عطا فرمائے گا۔ اور اللہ اکبر، یہ تو اہل البیت ہے۔ اللہ اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ خیال گزرتا ہے کہ اہل البیت کی محبت ممبئی کے کچھ چھوکروں نے عام کر دی ہے، ایسا ماحول پہلے کبھی نہیں رہا ہے، ہندوستان میں یہ ماحول ابھی بن رہا ہے۔ یاد رکھنا یہ جاہل گوار چھوکروں کی دماغ کی اپج نہیں ہے، اپنے وقت کا مجتہد مطلق جسے دنیا محمد ابن ادریس شافعی کہتی ہے، ان کے اشعار کو جد الممتاز میں میرے امام اہل سنت یوں نقل کرتے ہیں آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی ارجو بہم اوتا غدن بید الیمین صحیفتی۔ یہ عربی کے اشعار ہیں امام محمد ابن ادریس شافعی، جن کے مقلدین میں امام بخاری جیسے لوگ ہیں۔ امام محمد ابن ادریس شافعی اللہ اکبر، جو اپنے زمانے کے عظیم مجتہد ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ نماز پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، زکات دیتے رہے، حج کرتے رہے، کتابیں لکھتے رہے، سب کرنے کے بعد کسی چیز کو پیش نہیں کیا۔ کیا فرماتے ہیں؟ آل النبی ذریعتی، جد الممتاز میں مسلک نقل کرتے ہوئے میرے امام نے لکھا کیا؟ آل النبی ذریعتی، نبی کی اولاد، نبی کی اہل بیت میرا ذریعہ ہے۔ عمل کو ذریعہ نہیں کہا، حالانکہ عمل ذریعہ ہے، لیکن اسی کا عمل ذریعہ ہے جس کے سینے میں محبت اہل بیت۔ آل النبی ذریعتی کا ذریعہ ہے، وہم الیہ وسیلتی، اور وہی میرا وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ فرماتے ہیں ارجو بہم اوتا غدن بید الیمین صحیفتی۔ محمد ابن ادریس کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن اگر میرا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا تو بھی اہل البیت کے صدقے میں دیا جائے گا۔ یہ امام کا عقیدہ ہے، امام شافعی کا، امام بخاری کے بھی امام کا عقیدہ ہے کہ اہل بیت کے صدقے میں نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ تو سب اہل بیت ہیں، حضور کے گھر والے، ازواج اہل البیت، خاندان کے لوگ اہل البیت، لیکن سب میں جو خاص ہے، ہر اہل بیت بے مثال۔ اس کو پہلے سمجھ لیں۔ میں اپنے عنوان کی طرف جلدی آتا ہوں جو عنوان آپ نے دیا ہے، لیکن تھوڑی تمہید تاکہ آپ کو سمجھ، سب اہل بیت ہیں۔
ہمارے اہل سنت کے عقیدے میں ازواج بھی اہل بیت، آل جعفر بھی اہل بیت، آل عقیل بھی اہل بیت، آل علی بھی اہل بیت، سب اہل بیت، گھر والے ہی سب۔ اب یہ سب بے مثال ہے، یہ اتنے بے مثال ہیں کہ ان کی محبت اللہ نے ہم پہ فرض کی ہے۔ صرف نماز فرض نہیں ہے، محبت اہل بیت بھی فرض ہے۔ تو اگر لوگوں کو نماز کے عنوان پہ تقریر اچھی لگتی ہے تو محبت اہل بیت کے عنوان پر بھی اچھی لگنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی فرض ہے اور یہ بھی فرض ہے۔ اس کا خیال رکھنا چاہیے آپ کو۔ کچھ لوگ نماز کی تقریر کو تو پسند کرتے ہیں، لیکن محبت اہل بیت کی گفتگو پہ کہتے ہیں یہ رافضیت کا طریقہ تو نہیں ہے۔ یاد رکھنا، محبت اہل بیت انسان کو کبھی رافضی نہیں بناتی، بلکہ صحابہ کا بغض رافضی بناتا ہے۔ محبت اہل بیت کو ولی بناتی ہے، اور جو رافضی ہوگا وہ کبھی ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے کائنات میں صرف سنی ہی ولی ہوئے ہیں۔ ولیوں کی تاریخ اٹھا کر کے پڑھ لیں، غوث اعظم سے لے کے غریب نواز تک، اور غریب نواز سے لے کر کے صاحب البرکات تک، اور صاحب البرکات سے لے کر کے وارث دیوا تک، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی تک، یہ سب کے سب مخدوم ماہیمی تک، حضرت عبد الرحمن اصفہانی تک، یہ سب اہل سنت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں نہ ناصبیوں کے یہاں